یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، پہلے اس کو شاعری سے ذوقیانہ چاہیے۔ یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، پہلے اس کو شاعری سے ذوقیانہ چاہیے، اور ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں؟ ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں؟ سر میں کھجلی ہو تو گھٹنے پر کھجانا چاہیے۔ ہجر سے کچھ تو وصولی ہو، فری میں روئیں کیوں؟ ہجر سے کچھ تو وصولی ہو، فری میں روئیں کیوں؟ ہم کو اپنے آنسوؤں کا آبیانہ چاہیے۔ اور اپنی مرضی سے علاج درد کیوں کرتے ہیں آپ؟ اپنی مرضی سے علاج درد کیوں کرتے ہیں آپ؟ وہ اگر کندھا کہیں کندھا دبانا چاہیے۔ اور آپ محفل میں کھڑی ہیں، ارے آپ محفل میں کھڑی ہیں، نام لیں سیدھی طرح۔ آپ محفل میں کھڑی ہیں، نام لیں سیدھی طرح۔ بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے۔ یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، پہلے اس کو شاعری سے ذوقیانہ چاہیے۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے، 11 مئی سن 2024۔ سامعین اکرام، عہد رفتہ کے معروف شاعر، ریڈیو ٹیلی ویژن کے معروف براڈ کاسٹر جناب اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی برسی کے موقع پر آج یاد رفتہ میں سب سے پہلے جناب اطہر شاہ خان جیدی صاحب کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے، امید ہے آپ احباب خیریت سے ہیں، سلامت رہیے۔ پہلے دعا میں شامل ہو جائیے۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جیتا رہے پیارا پاکستان، اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ اور جملہ مریضوں کے لیے جو ہسپتالوں میں اور گھروں میں علیل ہیں، پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ عابد بیمار کے طفیل تمام مریضوں کو شفاء کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے اور رحلت فرما رہے ہیں، بشمول اطہر شاہ خان جیدی جن کی آج برسی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرما کر اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں آپ احباب کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام اول خان خیالی صاحب، جیتے رہیے۔ پروگرام کا آغاز اطہر شاہ خان
جیدی صاحب کے مزاحیہ کلام سے کیا گیا۔ یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، پہلے اس کو شاعری سے ذوقیانا چاہیے، اور ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں۔ بھائی ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں، سر میں کھجلی ہو تو گھٹنے پر کھجانا چاہیے۔ اس کلام کے اور اسی طرح کے نمکین کلاموں کے خالق، شاعر، براڈ کاسٹر اطہر شاہ خان جیدی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ آج اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم بڑھیں گے 11 مئی۔ آج ہمارے عہد کے 2 شعراء اکرام کا یوم ولادت بھی ہے۔ پہلے اطہر شاہ خان جیدی صاحب کا کلام شاعر بزبان شاعر سماعت فرمائیے، پھر ان کے بعد ناچیز کی زبانی کچھ اشعار مسٹر جیدی۔ اگر آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن دیکھتے آئے ہیں تو یقیناً پہچان گئے ہوں گے۔ ہمارے عہد کے نوجوان جو ہیں وہ نہیں جانتے شاید، تو ان کے علم میں بھی آج اس پروگرام کے توسط سے یہ بات آ جائے گی کہ مسٹر جیدی آپ گوگل پہ سرچ کیجئے، بہت کچھ ان کا کام ملے گا، بہت سارا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ ساتھ ساتھ آج 11 مئی کو ہمارے شہر کراچی میں مقیم معروف شاعر فہیم شناس کاظمی صاحب کا یوم ولادت ہے۔ مسٹر جیدی کے بعد فہیم شناس کاظمی صاحب کے کلام پیش کیے جائیں گے۔ ڈھیروں دلی دعائیں فہیم شناس کاظمی صاحب، آج آپ کا یوم ولادت ہے۔ ساتھ ساتھ لاہور میں مقیم ہمارے عہد کے ایک اور نوجوان شاعر ابوالحسن خاور صاحب کا بھی یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام بھی فہیم شناس کاظمی صاحب کے کلام کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ آئیے پہلے کلام شاعر بزبان شاعر مسٹر جیدی کی زبانی سماعت فرمائیے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتے رہیے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ احباب کو کلام شاعر بزبان شاعر جناب اطہر شاہ خان جیدی صاحب۔ یہ غزل پیش کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ عرض کیا ہے، یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، یوں نہیں محبوب کو غزلیں سنانا چاہیے، پہلے اس کو شاعری سے ذوقیانا چاہیے، پہلے اس کو شاعری سے ذوقیانا چاہیے۔ ہو کلائی آپ کی اور سر ہمارا اس پہ ہو کلائی آپ کی اور سر ہمارا اس پہ ہو، شاخ نازک پر ہمیں ایک آشیانہ چاہیے۔ ہو کلائی آپ کی اور سر ہمارا اس پہ ہو، شاخ نازک پر ہمیں ایک آشیانہ چاہیے۔ ہجر سے کچھ تو وصولی ہو، فری میں روئیں کیوں؟ ہجر سے کچھ تو وصولی ہو، فری میں روئیں کیوں؟ ہم کو اپنے آنسوؤں کا آبیانہ چاہیے، ہم کو اپنے آنسوؤں کا آبیانہ چاہیے۔ آپ محفل میں کھڑی ہیں، آپ محفل میں کھڑی ہیں، نام لے سیدھی طرح، آپ محفل میں کھڑی ہیں، نام لے سیدھی طرح، بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے۔ آپ محفل میں کھڑی ہیں، آپ محفل میں کھڑی ہیں، نام لے سیدھی طرح، بھائی کہنا ہو تو گھر سے بھائی لانا چاہیے۔ اور شعر عرض ہے، ہم اگر گنجے ہیں اور ہیں بھی، ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں، ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں، سر میں کھجلی ہو تو گھٹنے پر کھجانا چاہیے۔ ہم اگر گنجے ہیں، ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں، سر میں کھجلی ہو تو گھٹنے پر کھجانا چاہیے۔
اور مختص کر رہا ہوں، عشق ہم اس سے کریں یا اس کی خالہ سے کریں؟ عشق ہم اس سے کریں یا اس کی خالہ سے کریں، رائے اس بارے میں جیدی ماہرانہ چاہیے، رائے اس بارے میں جیدی ماہرانہ چاہیے۔ بہت شکریہ۔ کلام شاعر و زبان شاعر اطہر شاہ خان جیدی صاحب آپ نے سماعت فرمایا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اور آج اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ چوتھی برسی ہے۔ سن 2020 11 مئی دنیا سے رحلت فرمانے والے عہد رفتہ کے معروف مزاح گو شاعر، ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹر مسٹر جیدی۔ آپ احباب ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بصیر پور ضلع اوکاڑا سے احمد یار جمالی صاحب، خوش آمدید۔ محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ ہمارے عہد کی شاعرہ، خوش آمدید۔ اول خان خیالی ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر، خوش آمدید۔ اور ماشاءاللہ جناب عرفان خانی صاحب، جیتے رہیے جیتے رہیے، بہت اچھے میزبان شاعر عرفان خانی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں۔ اطہر شاہ خان جیدی صاحب کو یاد کر رہے ہیں، آج ان کی برسی کے موقع پر چوتھی برسی ہے، اور آپ احباب سے بھی امید کی جاتی ہے کہ اگر آپ اطہر شاہ خان جیدی صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے ان کے مزاحیہ کلام سے، یا کبھی کبھی وہ سنجیدہ کلام بھی کہہ لیتے تھے، تو منتخب کلام سے کوئی انتخاب اگر آپ کی جانب سے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، جیتے رہیے۔ ویسے اگر آپ اہل قلم ہیں اور ہیں تو آپ اپنے کلام سے بھی نواز سکتے ہیں، کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن چونکہ ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اطہر شاہ خان جیدی صاحب کو، سو پہلے ان کا ذکر خیر ہو جائے، پھر اس کے بعد عہد حاضر کے دو شعراء کرام ہیں۔ فہیم شناس کاظمی صاحب کا آج یوم ولادت ہے، اور ابو الحسن خاور صاحب لاہور، فہیم شناس کاظمی صاحب کراچی پاکستان، سو ان شعراء کرام کے کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔ سر دست اطہر شاہ خان جیدی صاحب کا ذکر خیر ہے، اور آپ سے بھی امید ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جیدی صاحب کے بارے میں اپنی رائے قائم فرمائیے گا۔ آپ تو جانتے ہیں، لیکن ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ذرا کم جانتے ہیں۔ ویسے 2020 ابھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جو مشاعروں میں شریک رہے ہمارے نوجوان بھی، وہ بھی مسٹر جیدی سے بخوبی واقف ہوں گے۔ سلامت رہیے سر، سلامت رہیے۔ دی گریٹ ہمارے سینئر پولیس آفیسر عرفان علی خان صاحب، جیتے رہیے سر انشاءاللہ۔ یہ سال آپ کا ہے، نہ صرف آپ کا ہے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور ہمارے دیگر سینئر پولیس انسپکٹرز ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقی پانے والے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، محبت آپ کی عرفان علی صاحب، جیتے رہیے، محبت ہے آپ کی۔ عاشق علی رندھاوا صاحب، سیال کوٹ پنجاب پاکستان، پیرس میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر، خوش آمدید۔ چاند محمد بھائی، جیتے رہیے، بلند شہر پڑوس سے ہمارے کرم فرما چاند محمد بھائی بھی ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ سر، سلامت رہیے چاند بھائی۔ وعلیکم السلام۔ عاشق سیال کوٹ کے نام سے آپ آئی ڈی بنائی ہوئی ہے آپ نے، پیرس میں ہیں آپ، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ بس آپ احباب کی محبتیں چاہیے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اطہر شاہ خان جیدی صاحب کو، تو آپ جانتے ہی ہیں آج ان کی چوتھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں، سو آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے کہ دیواروں سے باتیں نہیں کر رہے ہیں، کہ آپ احباب ہمارے اہل قلم، ہمارے سینئر پولیس آفیسرز، ہمارے سجیلے افسران جوان، ہمارے کرم فرما ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اگر آپ مصروف رہنا چاہتے ہیں تو کوئی سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہاں رکنا ہے، آپ مصروف رہ سکتے ہیں، مصروف ہو جائیے، اپنی موجودگی کا احساس دلا کر بے شک مصروف ہو جائیں۔ بعد میں ہماری ٹائم لائن اور یوٹیوب پر بھی آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا۔ بے حد شکریہ، کم سے کم اپنے ہونے کا احساس ضرور دلا دیجیے گا۔
پھر اس کے بعد چاہے تو مصروف رہیے، بعد میں آپ کو یہ پروگرام مل جائیں گے یوٹیوب پر بھی اور ہماری ٹائم لائن پر بھی۔ بہت بہت شکریہ، محبتیں، عنایتیں، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ عاشق علی رندھاوا صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے آپ کا تعلق ہے، پیرس سے آپ فرما رہے ہیں اللہ سونا توانو ہمیشہ سلامت رکھے، یہ ہوئی دعاواں نے ساریاں واسطے، اللہ تعالیٰ اللہ سونا سائیں ساریاں نو سلامت رکھے، آمین الہی آمین، جیتے رہیے۔ اسی طرح آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ اب تک ہمارے ساتھ جو احباب موجود ہیں اس میں ہمارے سینئر پولیس آفیسر عرفان علی صاحب ہیں، احمد یار جمالی صاحب عہد حاضر کے شاعر ضلع اکاڑا بصیر پور سے ہیں، چاند محمد بھائی ہمارے کرم فرما ہیں بلند شہر پڑوس سے، اور یگانہ نجمی صاحبہ ہیں ہمارے عہد کی پاکستانی شاعرہ، اور عظمت باری بھائی ہیں استاد نصرت گوالیاری صاحب جو کہ پاکستان مشاعروں میں تشریف لاتے رہے، ان کے فرزند ہیں عظمت باری بھائی، اول خان خیالی صاحب ابھرتے ہوئے شاعر ہیں عہد حاضر کے، اور ماشاءاللہ عرفان خانی صاحب بھی ہیں۔ عاشق سیالکوٹ عاشق علی رندھاوا صاحب پیرس سے ہیں، اور عرفان خانی صاحب بہت اچھے میزبان بھی ہیں اور شاعر بھی، کیا ہی بات ہے، جیتے رہیے۔ سو بڑھتے ہیں جناب اطہر شاہ خان جیدی، مسٹر جیدی کی آج برسی ہے، جن کا خاندانی نام اطہر شاہ خان عرف جیدی۔ 11 مئی سن 2020 آج چوتھی برسی ہے۔ سن 2020 کراچی میں وفات پائی، تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازے گئے حکومت پاکستان کی جانب سے۔ اطہر شاہ خان جیدی کی ولدیت ہے اسد شاہ خان۔ فرما گئے کہ ایک جسم زخم خوردہ صلیب حیات سے، سنجیدہ شاعری بھی فرماتے رہے، فرما گئے اطہر شاہ خان جیدی کہ ایک جسم زخم خوردہ صلیب حیات سے اترا تو اس کی قدر بھی معلوم ہو گئی، ایک جسم زخم خوردہ صلیب حیات سے اترا تو اس کی قدر بھی معلوم ہو گئی، سوتا تھا جس سڑک کے کنارے وہ اہل فن، سوتا تھا جس سڑک کے کنارے وہ اہل فن، مرنے پر اس کے نام سے موسوم ہو گئی۔ شاعری سچ بولتی ہے اطہر شاہ خان جیدی صاحب، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ انہوں نے ایک کلام میں کیا فرمایا، آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہیں گے تو ہمارا حوصلہ بنا رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اطہر شاہ خان جیدی فرما گئے اپنے ایک کلام میں، کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، اب دیا کوئی نہ رکھے میری دیوار کے ساتھ، کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، اب دیا کوئی نہ رکھے میری دیوار کے ساتھ، میں جو ایک عمر مسافت میں رہا تب جانا، میں جو ایک عمر مسافت میں رہا تب جانا، راہ بھی چلتی رہی ہے میری رفتار کے ساتھ، اور خلعتیں جن کو ملیں ان کو یہ معلوم نہیں، خلعتیں جن کو ملیں ان کو یہ معلوم نہیں، ایک مقتل بھی کھلا ہوتا ہے دربار کے ساتھ، اور مقتا ہے کہ ہم تو یوسف نہیں بازار سخن میں اطہر، ہم تو یوسف نہیں بازار سخن میں اطہر، یوں ہی چل پڑتے ہیں ہر ایک خریدار کے ساتھ، اب دیا کوئی نہ رکھے، کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، کچھ اندھیرا بھی ضروری ہے غم یار کے ساتھ، اب دیا کوئی نہ رکھے میری دیوار کے ساتھ۔ شاعری سچ بولتی ہے، یہ جناب اطہر شاہ خان جیدی صاحب کا سنجیدہ کلام، اور ان کے بہت سے مزاحیہ کلام ہیں، ایک کلام تو ناچیز کی زبانی اور پھر کلام شاعر بزبان شاعر بھی آپ نے سماعت فرمایا، ساتھ ساتھ
آپ ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ سجیلے سجیلے افسران عرفان علی صاحب کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ شاہ اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ سندھ پولیس کے سجیلے سجیلے افسران ماشاءاللہ کیا بات ہے، جیتے رہیے۔ عرفان علی صاحب بھی ساتھ ہیں، شاہ اقبال صاحب جیتے رہیے چھوٹے بھائی۔ وسیم کھوکر سجیلے سجیلے جوان، کیا بات ہے کھوکر صاحب، جی آیا نو کتھے ہو تسی، بہت شکریہ۔ عاشق رندھاوا صاحب پیرس میں مقیم ہمارے شاعر ہیں، انہوں نے اپنی 4 لائنوں سے نوازا کہ روندے مکھتے ہاسا کیسا لگدا ہے، روندے مکھتے ہاسا کیسا لگدا ہے، پانی کول پیاسا کیسا لگدا ہے، روندے مکھتے ہاسا کیسا لگدا ہے، پانی کول پیاسا کیسا لگدا ہے، ویلا ایک دن بول کے آپے دسے گا، ویلا ایک دن بول کے آپے دسے گا، حاکم دے ہتھ کاسا کیسا لگدا ہے۔ شاعری سچ بول دی کی گل ہے عاشق سیالکوٹ صاحب، پر اے جڑا تھوڑا جہا احتیاط برتو، مہربانی ساڈی، سمجھتے گئے ہوگے تسی۔ شاہ اقبال بھائی بہت شکریہ، جیتے رہیے، محبت آپ کی۔ وسیم کھوکر جیتے رہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے سجیلے سجیلے افسران اور جوان، چاہے وہ سندھ پولیس سے ہوں یا کسی بھی فورس سے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ حوصلہ افزائی کا بے حد شکریہ، سلامت رہیے۔ اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ عید رفتہ کے معروف ہمارے ملک کے لیجنڈ براڈ کاسٹر، ٹیلی ویژن، ریڈیو اور ساتھ ساتھ شاعر اطہر شاہ خان عرف جیدی، حکومت پاکستان نے انہیں تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا، اور آئیے ان کے مزاحیہ کلام سے چند اشعار ہماری زبانی سماعت فرما لیجئے، اور ہمارے جو سجیلے سجیلے بالخصوص پولیس سے متعلق ہیں اور تھانے میں ہیں، مسٹر جیدی فرما گئے کہ تھانے کا تھانہ تیرے حسن پر شیدا ہو جائے، تھانے کا تھانہ تیرے حسن پر شیدا ہو جائے، فائدہ گر نہیں میرا انہیں فیدا ہو جائے، تھانے کا تھانہ تیرے حسن پر شیدا ہو جائے، فائدہ گر نہیں میرا انہیں فیدا ہو جائے، اور کوسنے جتنے تجھے میں نے دیے ہیں محبوب، کوسنے جتنے تجھے میں نے دیے ہیں محبوب، ان کی چکی میں پسے ایسے کہ میدا ہو جائے، اور تجھے کچھ ایسی الرجی ہو کہ میک اپ نہ کرے، تجھے کچھ ایسی الرجی ہو کہ میک اپ نہ کرے، عمر تیری تیرے چہرے سے ہویدا ہو جائے، اور بال کالا نہ رہے کوئی بھی سب چٹے ہوں، بال کالا نہ رہے، بال کالا نہ رہے کوئی بھی سب چٹے ہوں، 6 مہینے میں تیرے سر پر سفیدہ ہو جائے، اور تجھے حبشی سے نظر آئیں میرے سارے رقیب، تجھے حبشی سے نظر آئیں میرے سارے رقیب، وہ اندھیرا تیری بینائی میں پیدا ہو جائے، تھانے کا تھانہ تیرے حسن پر شیدا ہو جائے، فائدہ گر نہیں میرا انہیں فیدا ہو جائے۔ نمکین کلام جناب اطہر شاہ خان جیدی صاحب، آج ان کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اطہر شاہ خان عرف جیدی، 4تھی برسی ہے آج، آپ کی جانب سے بھی کچھ ہو جائے۔ اطہر شاہ خان جیدی صاحب کا کوئی کلام، کوئی شعر یاد ہے آپ کو تو آپ شیئر فرمائیے کامنٹ میں، اور اپنے ہونے کا احساس اسی طرح دلاتے رہیے۔ یاسین ڈھکو صاحب سجیلے سجیلے، جیتے رہیے یاسین بھائی، بہت شکریہ
یاسین ڈکو صاحب انسپیکٹر ہو گئے سر؟ اگر نہیں ہوئے تو جلد ہو جائیں گے، اور منتظر ہیں جو لوگ، انشاءاللہ ترقی ملے گی، اللہ تعالیٰ انہیں مبارک فرمائے جن کی ترقی ہو گئی ہے، اور جو ترقی کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سجیلے افسران جوانوں کو اور ہمارے طلباء و طالبات کو امتحانوں میں کامیابی اور ترقی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ قاری فیض رسول صاحب ہمارے عید کے ثنا خواں، وعلیکم السلام۔ تمام سننے والوں کو قاری فیض رسول صاحب کا محبت بھرا سلام اور محبت بھرا جواب تمام کی جانب سے، وعلیکم السلام۔ قاری صاحب جیتے رہیے، ہمارے عید کے ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ، کراچی میں مقیم ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب، جیتے رہیے۔ آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں ہمارے لیجنڈ مسٹر جیدی اطہر شاہ خان عرف جیدی صاحب کی 4تھی برسی کے موقع پر ان کے کچھ کلام پیش کر رہے ہیں، ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ۔ آپ بھی اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ یاسین ڈکو صاحب بہت شکریہ۔ شاہ اقبال بھائی، عرفان علی صاحب، یہ ہمارے سجیلے ہیں، وسیم کھوکھر، ماشاءاللہ جیتے رہیے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، محبت آپ کی۔ آئیے اطہر شاہ خان جیدی صاحب کے چند اشعار اور نمکین کلام، زیادہ تر مزاحیہ شاعری فرماتے رہے۔ فرما گئے کہ ویسے تو زندگی میں کچھ بھی نہ اس نے پایا، ویسے تو زندگی میں کچھ بھی نہ اس نے پایا، جب دفن ہو گیا تو شاعر کے بھاگ جاگے۔ ویسے تو زندگی میں کچھ بھی نہ اس نے پایا، جب دفن ہو گیا تو شاعر کے بھاگ جاگے۔ بھاگ مانے نصیب جاگے۔ جب دفن ہو گیا تو شاعر کے بھاگ جاگے، اور وہ سادگی میں ان کو 2 سامعین سمجھا۔ وہ سادگی میں ان کو 2 سامعین سمجھا، بس 8ویں غزل پر منکر نکیر بھاگے۔ نمکین کلام، زعفرانی کلام اطہر شاہ خان جیدی صاحب کا۔ ایک اور انہوں نے فرمایا کہ مزاحیہ کلام ہے کہ بیگم نے چاند رات کو ہم سے کہا کہ لاؤ، بیگم نے چاند رات کو ہم سے کہا کہ لاؤ، جیسا ہے یہ دوپٹہ اسی ہاتھ کا پرنٹ۔ بیگم نے چاند رات کو ہم سے کہا کہ لاؤ، جیسا ہے یہ دوپٹہ اسی ساتھ کا پرنٹ، اور بازار کیا گئے کہ پرنٹوں میں کھو گئے۔ بازار کیا گئے کہ پرنٹوں میں کھو گئے، چہرے پر لے کے آ گئے ایک ہاتھ کا پرنٹ۔ بیگم نے چاند رات کو ہم سے کہا کہ لاؤ، جیسا ہے یہ دوپٹہ اسی ساتھ کا پرنٹ، بازار کیا گئے کہ پرنٹوں میں کھو گئے۔ بازار کیا گئے کہ پرنٹوں میں کھو گئے، چہرے پر لے کے آ گئے ایک ہاتھ کا پرنٹ۔ مسکراہٹ آ گئی چہرے پر آپ کی۔ بس جیدی صاحب بھی یہی فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ جیدی صاحب کو غریق رحمت فرمائے، وہ بھی لبوں پر مسکراہٹیں بکھیرتے رہے۔ جیدی صاحب فرما گئے کہ معذرت کے ساتھ جن کے سر پہ بال نہیں ہیں، جیدی صاحب فرما گئے کہ ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں۔ بھئی ہم اگر گنجے ہیں لوگوں کو توجہ کیوں دلائیں، سر میں کھجلی ہو تو گھٹنے پر کھجانا چاہیے۔ اطہر شاہ خان جیدی صاحب 4تھی برسی ہے آج، اور آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ پہلے اطہر شاہ خان جیدی صاحب کے چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں، ان کے بعد انشاءاللہ جیسا کہ آپ کے گوش گزار کیا، ہمارے کراچی شہر میں مقیم عہد حاضر کے معروف شاعر جناب فہیم شناس کاظمی صاحب کا 11 مئی کو یوم ولادت ہے آج، اور لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ابوالحسن خاور صاحب ہیں ہمارے عہد کے نوجوان شاعر، ان کا بھی یوم ولادت ہے، اور وہ ابوالحسن خاور صاحب کے نعتیہ کلام بھی پیش کیے جائیں گے۔
وعلیکم السلام. جیتی رہیے ہمارے عہد کی معروف شاعرہ، اہل قلم، صحافی، کالم نگار اور بہت اچھی میزبان نادیہ عنبر لودھی صاحبہ. جیتی رہیے. الحمدللہ رب العالمین. مالک کا بڑا احسان ہے. ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے. بہت شکریہ. راول پنڈی، اسلام آباد، پنجاب، پاکستان سے نادیہ عنبر لودھی صاحبہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ اور بہت اچھی میزبان، اور ان کے کالمز بھی چھپا کرتے ہیں، شائع ہوتے ہیں اخبارات میں. قاری فیض رسول صاحب نے عطر شاہ خان جیدی صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی اور آمین کہا. کیا بات ہے. آمین الہی آمین. بہت شکریہ. جزاک اللہ. آج ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، کل کوئی ہمارے لیے بھی یقیناً دعا کرے گا. جزاک اللہ. جیتی رہیے نادیہ عنبر لودھی صاحبہ. سلامت رہیے. اسی طرح آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں. مصروف ہو جائیے، کوئی بات نہیں. یہ پروگرام آپ کو ہماری ٹائم لائن اور یوٹیوب پر بعد میں بھی مل جائے گا. بس اپنے ہونے کا احساس دلا دیجیے، ہمارا حوصلہ بنا رہے گا. عبد الجبار صاحب ہیں. بہت شکریہ عبد الجبار صاحب. غالباً آپ سندھ پولیس سے ہیں. بہت شکریہ عبد الجبار صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. قاری فیض رسول صاحب فرما رہے ہیں کہ جنم دن کے موقع پر جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، جناب ابوالحسن خاور صاحب جن کا آج یوم ولادت ہے، اور جن کا بھی یوم ولادت ہے، سب کو قاری فیض رسول صاحب اور ہماری جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے ڈھیروں دلی دعائیں اور مبارکباد قبول فرمائیے. ذکر خیر ہے عطر شاہ خان جیدی صاحب کا، جن کے بارے میں نادیہ عنبر لودھی صاحبہ نے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جیدی صاحب کے درجات بلند فرمائے. آمین الہی آمین. عطر شاہ خان جیدی صاحب اور کیا کیا فرما گئے. فرمایا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم چیدہ پیش کریں گے. ٹریجڈی کے عنوان سے ابھی آپ نے شاعر کے بارے میں ایک بات سماعت فرمائی کہ وہ قبر میں، اور اب مشاعرے میں کیا حال ہوا. جیدی صاحب فرما گئے کہ کھڑا ہے گیٹ پر شاعر مشاعرے کے بعد. کہیں کہیں ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے. کھڑا ہے گیٹ پر شاعر مشاعرے کے بعد، رقم وعدے پر اس کو اگر بلایا تو دے. کھڑا ہے گیٹ پر شاعر مشاعرے کے بعد، رقم کے وعدے پر اس کو اگر بلایا تو دے. کوئی تو ڈھونڈ کے لائے، کوئی تو ڈھونڈ کے لائے تو منتظم ہے کہاں. ارے کوئی تو ڈھونڈ کے لائے کہ منتظم ہے کہاں. لفافہ اگر نہیں دیتا نہ دے، کرایہ تو دے. عطر شاہ خان جیدی صاحب نے ٹریجڈی کے عنوان سے، بعض مشاعروں میں ایسا ہوتا ہے کہ، مشاعروں میں نہیں بلکہ اور جگہوں پہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان کو لفافے میں کچھ دے دیا جاتا ہے کہ بطور کنوینس اس کا کچھ ہو جائے گا. اسی جانب اشارہ کیا کہ کھڑا ہے گیٹ پر شاعر مشاعرے کے بعد، رقم کے وعدے پر اس کو اگر بلایا تو دے. بعض اوقات وعدہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو لفافہ ملے گا. تو کوئی تو ڈھونڈ کے لائے کہ منتظم ہے کہاں. غائب بھی ہو جاتے ہیں منتظم، یا مصروف ہو جاتے ہیں. کوئی تو ڈھونڈ کے لائے کہ منتظم ہے کہاں. لفافہ اگر نہیں دیتا نہ دے، کرایہ تو دے. جناب عطر شاہ خان جیدی صاحب ٹریجڈی کے عنوان سے. اور قبولیت کے عنوان سے عطر شاہ خان جیدی صاحب فرما گئے کہ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو. یہ چند اشعار عطر شاہ خان جیدی صاحب کے، کچھ کلام پیش کرتے ہیں اور ان کے بعد آپ کی جانب آتے ہیں. آپ کوئی فرمائش اگر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل نوٹ کروا دیجئے.
رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، عطر شاہ خان جیدی فرما گئے رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ رنگ خوشبو گلاب دے مجھ کو، اس دعا میں عجب اثر آیا، میں نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھ میں موتیا اتر آیا۔ عطر شاہ خان جیدی صاحب کے مزاحیہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ انہوں نے فرمایا کہ گھونگھٹ اٹھتے ہی چیخ اٹھی دلہن، گھونگھٹ اٹھتے ہی چیخ اٹھی دلہن، اف اسی شکل کے جوان ہیں آپ۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی چیخ اٹھی دلہن، اف اسی شکل کے جوان ہیں آپ، مجھ کو مرحوم کتنے پیارے تھے، مجھ کو مرحوم کتنے پیارے تھے، ہو بہو میرے بھائی جان ہیں آپ۔ جناب عطر شاہ خان جیدی صاحب ایک جگہ اور فرما گئے کہ اب ہم بھی ایک راکٹ چاند کی جانب بھیجیں گے۔ ماشاءاللہ چاند کی جانب ہمارا پہنچ گیا ہے، وہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹیلی ویژن پر۔ اب ہم بھی ایک راکٹ چاند کی جانب بھیجیں گے، راکٹ کی پرواز سے ہم قوموں میں عظمت پالیں گے۔ مسٹر جیدی فرما گئے اب ہم بھی ایک راکٹ چاند کی جانب بھیجیں گے، راکٹ کی پرواز سے ہم قوموں میں عظمت پالیں گے، ہاں خرچہ پیٹرول کا ہے وہ ایک ترکیب سے کم ہوگا، ہاں خرچہ پیٹرول کا ہے وہ ایک ترکیب سے کم ہوگا، سوچا ہے اس راکٹ میں ہم سی این جی لگوا لیں گے۔ عطر شاہ خان جیدی صاحب نے کب فرمایا اور آج آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں کہ چاند پر پہنچ گیا ہے ہمارا وہ مشینی سلسلہ، چاند کے گرد چکر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عطر شاہ خان جیدی صاحب اور تمام مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو غریق رحمت فرمائے اور آپ احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ چند لائنیں اور عطر شاہ خان جیدی صاحب کی اور پھر ان کے بعد بڑھتے ہیں۔ عہد حاضر کے معروف شاعر فہیم شناس کاظمی صاحب کا یوم ولادت ہے، کراچی میں مقیم ہیں، ان کے کلام اور لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ابوالحسن خاور صاحب کے کلام پیش کیے جائیں گے۔ عطر شاہ خان صاحب جو کہ مزاحیہ شاعری کے حوالے سے بھی مشہور ہیں کہ فرمایا کہ چشم شوہر سے اشارہ تھا برائے سیلز گرل، چشم شوہر، یہ چشمہ نہیں، چشم آنکھ، یعنی آنکھ کا اشارہ، چشم شوہر سے اشارہ تھا برائے سیلز گرل، دفعتاً بیدار بیوی کی چھٹی حس ہو گئی۔ چشم شوہر سے اشارہ تھا برائے سیلز گرل، دفعتاً بیدار بیوی کی چھٹی حس ہو گئی، پھر تو کچھ مت پوچھئے جوتی چلی جوتے چلے۔ ارے بھائی پھر تو کچھ مت پوچھئے جوتی چلی جوتے چلے، تھی دکان باٹا کی اور شوہر کی سروس ہو گئی۔ جناب عطر شاہ خان صاحب کے کلام پیش کیے گئے کہ ہمارے عہد کی معروف شاعرہ محترمہ کوکی گل صاحبہ، خوش آمدید کوکی گل صاحبہ، کلام سے بھی نوازیے تبرکاً۔ ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ اہل قلم ہیں تو یقیناً آپ اہل قلم ہیں اور شاعر ہیں،
تو اپنے ایک دو اشعار سے ضرور نوازا کیجیے اپنے ہونے کا احساس دلا کر۔ بہت بہت شکریہ کوکی گل صاحبہ، سلامت رہیے۔ آج مسٹر جیدی کی چوتھی برسی کے موقع پر ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ آپ کی جانب سے کوئی انتخاب نہیں آیا، سو کلام تو بہت سے ہیں۔ آج چوتھی برسی ہے اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ خاندانی نام اطہر شاہ خان، ولدیت اسد شاہ خان عرف جیدی، 1 جنوری 1943 رامپور میں پیدا ہوئے اور 11 مئی آج کی تاریخ سن 2020 کراچی میں وفات پائی۔ حکومت پاکستان کی جانب سے تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازے گئے۔ ریڈیو پر مسٹر جیدی کے ان نام سے بہت خوبصورت پروگرام کی میزبانی کرتے رہے اور اپنی اصل آواز سے ہٹ کر مسٹر جیدی کا روپ دھارنے والے اطہر شاہ خان صاحب کی آج چوتھی برسی ہے۔ اور ناچیز تو کچھ بھی نہیں ہے سرفراز عابدی، لیکن مسٹر جیدی کا مقابلہ یا معین اختر صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اپنے اندر ایک، تو ہمارے اندر بھی 2 لوگ اور ہیں جو 2 آوازیں آپ سنا کرتے ہیں، ببن میاں اور مسز ببن۔ سو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مسٹر جیدی اپنی آواز سے ہٹ کر ایک مسٹر جیدی کا کردار ادا کرتے رہے جو بہت مشہور ہوا۔ دیکھتے ہیں کہ اگر اس آواز کا کلپ آپ تک پہنچ سکے، کوشش کرتے ہیں کہ وہ آواز بھی، مسٹر جیدی کا ریڈیو پروگرام ہوتا تھا، اس آواز کی جانب کوشش ہے کہ وہ آواز آپ تک پہنچ سکے۔ کلام شاعر با زبان شاعر تو آپ نے سماعت فرما ہی لیا ہے۔ مسٹر جیدی انگریزی اور ساتھ ساتھ اردو وغیرہ سب مکس کر کے جب بولتے تھے تو کیا حالت ہوتی تھی، آئیے سماعت فرمائیے۔ ریڈیو کے ساتھ ساتھ ٹیلی ویژن پر بھی ان کے بہت سارے ڈرامے بھی چلتے رہے۔ آئیے اسی ڈرامے کا ایک کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر۔ پڑوس میں کوئی لڑکی پکار رہی ہے مجھے، ابھی ایک باریک سی آواز آئی تھی لیڈیز ہینڈ رائٹنگ میں، میں نے پکارا تھا تمہیں۔ یہ کیسے خوش فہمی ہو گئی کہ پڑوس کی لڑکیاں بھی پکار سکتی ہیں تمہیں؟ وہ بیوٹی کی وجہ سے۔ اب تو مجھے اتنی پاپولٹری حاصل ہو گئی ہے کہ میں جدھر بھی جاتا ہوں لڑکیاں اشارے کرتی ہیں، کہتی ہیں وہ جا رہے ہیں مسٹر جیدی، وہ جا رہے ہیں مسٹر جیدی۔ پاپولیرٹی میں کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا ایسا رہے گا اگر محلے کی لڑکیاں آپ کو یہاں سے دھکے کھا کر نکل کے دیکھیں؟ ہاں صحیح، ہاں مجھے کون نکال سکتا ہے اس گھر سے؟ مجھے تو شیخ صاحب بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کہ انکل یہ تمہارا دماغ خراب کر رہے ہیں۔ اسی کا اتنی ضرورت ہو گئی کہ مجھے خط لکھنے لگے۔ کیا یعنی خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے؟ ابھی مجھے اپنے کمرے سے ایک پرچہ ملا ہے جس میں پھر دیکھنے کی دعوت دی گئی ہے مجھے۔ ہاں لو یار دیکھو، ہاں ایک تو نیکی کرو اوپر سے ناراض بھی ہوتی ہیں، اتنی مشکل سے تو میں یہ 2 آدمیوں کا پاس لے کر آیا ہوں، سپلیمنٹری آف دی کمپلیمنٹری۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے آپ کے ساتھ پکچر دیکھنے کی۔ نہیں دیکھیں، آپ ایک بار چل کر تو دیکھیں، بہت اچھی فلم ہے وہ، آپ نے اس کی پبلسٹی بھی سنی ہوگی۔ آتش بکو، لڑائی مار کٹائی اور جنگ و جدل سے بھرپور جذباتی پروگرام، چالاک حسینہ عرف لنگڑا شکاری رعایتی فکر پر۔ اگر آپ کو صحیح شوق ہے فلم دیکھنے کا تو سیکریٹری کو کیوں نہیں لے جاتے؟ مسٹر جیدی کی آواز آپ نے سماعت فرمائی۔ مسٹر جیدی اطہر شاہ خان صاحب کا ایک، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن، کریٹ کیا ہوا کردار مسٹر جیدی، ایک فرضی کردار، جیسا کہ ناچیز کا ایک 2 فرضی کردار ہیں، ببن میاں، حکیم ببن میاں اور ان کی اہلیہ بلو بیگم۔ سو
پروگرام میں بڑھتے ہیں اور آگے، اور آپ کی جانب پہلے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور کون سے احباب مزید جڑ گئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ نوجوان شاعر کراچی پاکستان سے غضنفر غزنی، جیتے رہیے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دو اشعار سے نوازا کیجیے، ہمیشہ یہ درخواست رہیے کہ جو شعراء کرام پروگرام میں شرکت فرمائیں کم سے کم ایک دو اشعار سے ضرور نوازیے، اچھا لگتا ہے، ایک گلدستہ بن جاتا ہے، گلدستہ سخن۔ گلدستہ سخن کے نام سے بھی یہاں کراچی شہر میں ایک ادبی تنظیم ہے جس میں پائے کے مشاعرے بھی کروائے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ابھی سلیم شہزاد بھائی اور عارف نذیر صاحبان نے، تو یہاں بھی ایک گلدستہ بن جاتا ہے سخن کا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ نے سماعت فرمایا مسٹر جیدی کے کلام۔ آج چوتھی برسی کے موقع پر مسٹر جیدی کی یاد تازہ کی گئی۔ اب بڑھتے ہیں اور آگے۔ یوم ولادت 11 مئی کے حوالے سے شہر کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر جناب فہیم شناس کاظمی صاحب کے کلام کی جانب ڈھیروں دلی دعائیں۔ فہیم شناس کاظمی صاحب، آج ماشاءاللہ آپ کا یوم ولادت ہے، اور پھر آپ کے ساتھ ساتھ ایک اور شاعر کا بھی یوم ولادت ہے۔ یہ ہمارے عہد کے شاعر ہیں جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، مقیم کراچی پاکستان۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ فہیم شناس کاظمی صاحب آپ کے کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پھر آپ کے بعد فہیم شناس کاظمی صاحب کے بعد ذکر خیر ہوگا، کلام پیش کیے جائیں گے لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے، ابو الحسن خاور صاحب۔ ان کے کلام فہیم شناس کاظمی صاحب کے بعد پیش کیے جائیں گے۔ محمد بلال صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ وعلیکم السلام۔ اٹک سے محمد بلال صاحب، جیتے رہیے۔ آئیے فہیم شناس کاظمی صاحب کے کلام کی جانب بڑھنے سے پہلے تبرکن جو کچھ لائنیں ہم تک پہنچی ہیں غضنفر غزنی کی، وہ شامل کرتے ہیں، اور پھر یہ ہیں فہیم شناس کاظمی صاحب، ان کا آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کرتے ہیں۔ غضنفر غزنی کراچی پاکستان سے نوجوان شاعر، اپنے تبرکن کلام سے نوازا، بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ غضنفر غزنی تخلص غزنی فرماتے ہیں کہ آپ ہم سے نگر دغا کرتے، آپ ہم سے نگر دغا کرتے، ہم نہ دوری کا فیصلہ کرتے۔ آپ ہم سے نگر دغا کرتے، ہم نہ دوری کا فیصلہ کرتے۔ آپ کرتے اگر وفا ہم سے، آپ کرتے اگر وفا ہم سے، ہم بھی یاری کا حق ادا کرتے۔ اور ہم سے ہوتی جو آپ کو الفت، ہم سے ہوتی جو آپ کو الفت، اپنی راہیں نہیں جدا کرتے۔ آپ ہی جب نہیں ہمارے تو، آپ ہی جب نہیں ہمارے تو، کس کو پانے کی ہم دعا کرتے۔ مقطع ہے کہ آخرش بھولنا ہی تھا غزنی، آخرش بھولنا ہی تھا غزنی، یاد کب تک اسے کیا کرتے۔ آپ ہم سے نگر دغا کرتے، ہم نہ دوری کا فیصلہ کرتے۔ آپ کرتے اگر وفا ہم سے، ہم بھی یاری کا حق ادا کرتے۔ ہم سے ہوتی جو آپ کو الفت، اپنی راہیں نہیں جدا کرتے۔ آپ ہی جب نہیں ہمارے تو، کس کو پانے کی ہم دعا کرتے۔ آخرش بھولنا ہی تھا غزنی، آخرش بھولنا ہی تھا غزنی، یاد کب تک اسے کیا کرتے۔ آپ ہم سے نگر دغا کرتے،
ہم نہ دوری کا فیصلہ کرتے۔ شاعری سچ بولتی ہے نوجوان شاعر غضنفر غزنی، کراچی، پاکستان۔ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ جیتے رہیے غزنی، ماشاءاللہ۔ محمد بلال صاحب اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں، وعلیکم السلام، آپ بھی جیتے رہیے۔ 10:58 11 مئی سن 2024 آپ کی نوازش ہے، آپ نے کلام سے نوازا، بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ ہمارے سجیل افسران، سجیل جوان بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے کرم فرما ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اہل قلم ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عطر شاہ خان جیدی صاحب کا ذکر خیر ہوا، اور اب غضنفر غزنی صاحب کا کلام شامل ہونے کے بعد اب ہم بڑھ رہے ہیں جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، جو کہ ہمارے عہد کے معروف شاعر ہیں، مقیم کراچی، پاکستان۔ آئیے ان کے کلام سے کچھ انتخابات ہیں۔ صحافی و شاعر، آبائی تعلق یعنی کراچی سے قبل یہ نواب شاہ میں رہے اور کراچی میں ہیں، مقیم 11 مئی 1965۔ ماشاءاللہ چھوٹے بھائی فہیم شناس کاظمی صاحب 1965، آج 11 مئی ہے، 11 مئی دنیا میں تشریف لائے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ فرمایا کہ ایک دنیا ہمیں خراب ملی۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں نا دنیا بہت، کیا زمانہ ہے، دنیا خراب ہے، ذرا یہ سماعت فرمائیے کہ فہیم شناس کاظمی صاحب نے کیا فرمایا۔ فرمایا کہ ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا کو ہم خراب ملے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے کاظمی صاحب، واہ 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 واہ۔ ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا کو ہم خراب ملے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، شاعری سچ بولتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خراب کہتے ہیں، یہی کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ بہت عمدہ، کئی دلوں کی ترجمانی، ایک دنیا ہمیں خراب ملی، ایک دنیا کو ہم خراب ملے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ خاندانی نام سید فہیم اقبال، قلمی نام فہیم شناس کاظمی صاحب، جیتے رہیے، صحافی و شاعر، کراچی، پاکستان۔ انہوں نے ایک خواجہ سرا کا نوحہ بھی لکھا ہے۔ خواجہ سرا یعنی جانتے ہیں نا آپ خواجہ سرا کسے کہتے ہیں؟ نوجوان تو جانتے ہی ہیں، نوجوانوں کو کم معلوم ہے کہ خواجہ سرا، سمجھ گئے خواجہ سرا؟ جی، تیسری جنس کو خواجہ سرا کہتے ہیں۔ خواجہ سرا کا نوحہ بھی ہے فہیم شناس کاظمی صاحب کے قلم سے، لیکن اس سے قبل ان کے غزل سے انتخاب سماعت فرمائیے کہ فہیم شناس کاظمی صاحب نے، اور موسیقی کا تڑکا لگے گا، بالکل لگے گا، آپ فرمائش کر دیجئے، نوٹ کروا دیجئے، بالکل وہ پلے ہوگی انشاءاللہ، بشرطے کہ ہمارے پروگرام سے میل کھاتی ہو، یعنی میوزک فاسٹ نہ ہو، کوئی غزل ہو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ بول لکھ بھیجئے یا گلوکار کا نام لکھ بھیجئے، حاضر ہو جائے گی۔ جب تک آپ انتخاب کر لیجئے کہ کون سی غزل سننا پسند فرمائیں گے۔ فہیم شناس کاظمی صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ لہو کی لہر میں ایک خواب دل شکن بھی گیا، لہو کی لہر میں ایک خواب دل شکن بھی گیا، پھر اس کے ساتھ ہی آنکھیں گئیں بدن بھی گیا۔ لہو کی لہر میں ایک خواب دل شکن بھی گیا، پھر اس کے ساتھ ہی آنکھیں گئیں بدن بھی گیا، اور بدلتے وقت کے بدلے مزاج بھی کیسے، بدلتے وقت کے بدلے مزاج بھی کیسے، تیری ادا بھی گئی میرا بانک پن بھی گیا۔ بس ایک بار وہ آیا تھا سیر کرنے کو، بس ایک بار وہ آیا تھا سیر کرنے کو، پھر اس کے ساتھ ہی خوشبو گئی چمن بھی گیا۔ بس ایک تعلق بے نام ٹوٹنے کے بعد، بس ایک تعلق بے نام ٹوٹنے کے بعد، سخن تمام ہوا رشتہ سخن بھی گیا۔ لہو کی لہر میں ایک خواب دل شکن بھی گیا، پھر اس کے ساتھ ہی
آنکھیں گئیں بدن بھی گیا، بدلتے وقت کے بدلے مزاج بھی کیسے، بدلتے وقت کے بدلے مزاج بھی کیسے، تیری ادا بھی گئی میرا بانک پن بھی گیا، اور بس ایک بار وہ آیا تھا سیر کرنے کو، بس ایک بار وہ آیا تھا سیر کرنے کو، پھر اس کے ساتھ ہی خوشبو گئی چمن بھی گیا، بس ایک تعلق بے نام ٹوٹنے کے بعد سخن تمام ہوا، رشتہ سخن بھی گیا، لہو کی لہر میں ایک خواب دل شکن بھی گیا، پھر اس کے ساتھ ہی آنکھیں گئیں بدن بھی گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، مقیم کراچی پاکستان، 11 مئی 1965 دنیا میں تشریف لانے والے عہد حاضر کے پاکستانی معروف شاعر صحافی فہیم شناس کاظمی صاحب، خاندانی نام سید فہیم اقبال صاحب۔ آپ کی جانب سے جب تک فرمائش نوٹ نہیں کروائی جائے گی، فہیم شناس کاظمی صاحب کے کلام تسلسل کے ساتھ جاری رکھتے ہوئے آپ کی جانب سے فرمائش کا انتظار ہے، اور اپنے ہونے کا بھی احساس دلاتے رہیے۔ فہیم شناس کاظمی صاحب نے اپنے ایک اور کلام میں فرمایا کہ دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، شناس مجھ کو بھی پھر در بدر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، شناس مجھ کو بھی پھر در بدر نہیں رہنا، اگر میں آؤں گا صدیوں کی عمر لاؤں گا، اگر میں آؤں گا صدیوں کی عمر لاؤں گا، کہ تیرے پاس مجھے مختصر نہیں رہنا، اور یہ کائنات میری انگلیوں پر ناچتی ہے، یہ کائنات میری انگلیوں پر ناچتی ہے، مجھے ستاروں کے زیر اثر نہیں رہنا، میں جانتا ہوں مگر دل کو کون سمجھائے، میں جانتا ہوں مگر دل کو کون سمجھائے، شناس اس کو میرا ہم سفر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، شناس مجھ کو بھی پھر در بدر نہیں رہنا، اگر میں آؤں گا صدیوں کی عمر لاؤں گا، کہ تیرے پاس مجھے مختصر نہیں رہنا، اور یہ کائنات میری انگلیوں پر ناچتی ہے، مجھے ستاروں کے زیر اثر نہیں رہنا، میں جانتا ہوں مگر دل کو کون سمجھائے، میں جانتا ہوں مگر دل کو کون سمجھائے، شناس اس کو میرا ہم سفر نہیں رہنا، دل و نگاہ میں اس کو اگر نہیں رہنا، شناس مجھ کو بھی پھر در بدر نہیں رہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معروف پاکستانی شاعر فہیم شناس کاظمی صاحب، مقیم کراچی پاکستان۔ آج ماشاءاللہ ان کا یوم ولادت ہے، ڈھیروں دلی دعائیں جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، سلامت رہیے۔ یہ ہیں جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، ہمارے عہد کے معروف شاعر، مقیم کراچی پاکستان، خاندانی نام سید فہیم اقبال صاحب۔ جیتے رہیے۔ فہیم شناس کاظمی صاحب اپنے ایک اور کلام میں فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن نکل آئے تھے خواب سے باہر، ہم ایک دن نکل آئے تھے خواب سے باہر، سو ہم نے رنج اٹھائے حساب سے باہر، ہم ایک دن نکل آئے تھے خواب سے باہر، سو ہم نے رنج اٹھائے حساب سے باہر، کسی کے دل میں اترنا ہے کار لا حاصل، کسی کے دل میں اترنا ہے کار لا حاصل، کہ ساری دھوپ تو ہے آفتاب سے باہر، اور اسی امید پر گزری ہے زندگی ساری، اسی امید پر گزری ہے زندگی ساری، کبھی تو ہم سے ملو گے حجاب سے باہر، اور شناس کھول دیے جس نے ہم پر سب اسرار، شناس کھول دیے جس نے ہم پر سب اسرار، وہ ایک لفظ ملا ہے کتاب سے باہر، ہم ایک دن نکل آئے تھے خواب سے باہر،
سو ہم نے رنج اٹھائے حساب سے باہر. شاعری سچ بولتی ہے جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، اور کلام پسند فرمانے کا بہت شکریہ. نوجوان شاعر غضنفر غزنی صاحب کراچی پاکستان سے پسندیدگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور فرمائش بھی نوٹ کرواتے جائیے ساتھ ساتھ تاکہ غزل کا تڑکا بھی لگ جائے میوزیکل. جی موسیقی کا تڑکا بھی ضروری ہے، ورنہ آپ کہیں گے کہ یہ تو بور بہت کرتا ہے. سفر ندیم ظہری انجم وشت کا ہمارے کوئٹہ بلوچستان میں مقیم عہد حاضر کے نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر سفر ندیم ظاہری تخلص انجم وشت کا بہت شکریہ. تبرک سے بھی نوازا کیجئے، خالی ہاتھ نہیں آیا کیجئے. جب کہیں جاتے ہیں تو کچھ لے کر جاتے ہیں نا، یا جلدی میں آ گئے بھئی اپنے کوئی ایک دو اشعار، مقصد یہ ہے اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں. بہت شکریہ انجم صاحب. اچھا انجم تخلص بہت سے لوگوں کا ہے، ہمارے سندھ پولیس کے پولیس انسپیکٹر اور بہت اچھے شاعر، بہت اچھے براڈ کاسٹر غنی الرحمان انجم صاحب، ان کا بھی تخلص انجم ہے، اور بھی بہت سارے انجم ہیں ماشاءاللہ، اور خواتین میں بھی ہیں. سو یہ مماثلت ہے. سفر ندیم ظاہری انجم صاحب کچھ عطا فرمائیے. کوکی گل صاحبہ سے بھی درخواست کی گئی. سو بہت شکریہ. وعلیکم السلام. الحمدللہ، جزاک اللہ تمام کی جانب سے. وعلیکم السلام. سفر ندیم ظاہری انجم صاحب سلام کر رہے ہیں تمام سامعین اکرام کو. جملہ احباب کی جانب سے وعلیکم السلام. جیتے رہیے وشت کا. تو فرمائش آپ کی جانب سے نوٹ نہیں کروائی گئی، لہذا کلام جاری رکھے جاتے ہیں. جناب فہیم شناس کاظمی صاحب نے جو تیسری جنس جسے کہتے ہیں خواجہ سرا، ان کا نوحہ لکھا. وہ جس انداز میں بات کرتے ہیں تھوڑا بہت لہجہ وہ بھی ہے اس میں. خواجہ سرا کا نوحہ. کلام جناب فہیم شناس کاظمی صاحب. اب دیکھیں خواتین یا حضرات سن رہے ہوں گے، لیکن اگر کوئی خواجہ سرا سنے گا تو اس کا دل کتنا خوش ہوگا کہ ہمارے لیے بھی شاعری کی گئی ہے. سو شاعری سب کے لیے ہے، اور یہ کلام ہے عہد حاضر کے معروف شاعر فہیم شناس کاظمی صاحب کا، جو کراچی میں مقیم ہے. آج ان کا یوم ولادت ہے. انہوں نے ایک خواجہ سرا کا نوحہ کے عنوان سے ایک نظم میں فرمایا کہ اے دیکھیو یہ کون سا لمحہ گزر گیا، اے دیکھیو یہ کون سا لمحہ گزر گیا، یہ کیا ہوا لرزنے لگے گھر کے بام و در، یہ کیا ہوا کہ گرد اڑی دور دور تک، کیوں آنکھ آنکھ خون سے لبریز ہو گئی، وحشی ہوا میں اڑتی ہیں شیشے کی کرچیاں، اور دھوپ ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر ہے چیختی، چیلے ہیں آسمان ہے آنکھیں ہیں اور یہ دل، اور کالی بلی کاٹ گئی راستہ میرا، اور شام راستے میں سکھاتی ہے اپنے بال، خوابوں کے ابر برسے نہیں تپتی نیند پر، اور کتنی تشنہ آنکھیں یہاں خاک ہو گئیں، خود سے گریز کیجیو ہرگز نہ سوچیو، یہ سوچ ہی دماغ کا ناسور ہووے ہے، دل ہے گلاب اس کو نہ پتھر پتوڑیو، سوسن چنبیلی نرگس و چمپا یہیں پتھیں، کس باغ کو گئیں کس باغ کو گئیں، اور دھوپ کتنی ڈھل چکی دیوار شام سے، اور خواب گاہ میں نہیں اب تک جلا چراغ، ہر سمت گہری شام رچاتی ہے راس، اور شام عود میں صبح بنارس بھی کھو گئی، اور روشنی میں روشنی باقی نہیں رہی، اے دوڑیو زمانے کی بدلی ہے کیسی چال، اے دیکھیو یہ شہر میں بھونچال آ گیا، اے دیکھیو ستارو عذراؤ خوش جمال، ادھر آئیو ذرا، ہر سمت اتنا گھور اندھیرا ہوا ہے کیوں، اے دیکھیو یہ آنکھ کیوں پتھرا گئی میری، اے دیکھیو یہ آنکھ کیوں پتھرا گئی میری.
اے دیکھیو یہ کون سا لمحہ گزر گیا، یہ کیا ہوا؟ اے دیکھیو یہ آنکھ کیوں پتھرا گئی میری، یہ آنکھ کیوں پتھرا گئی میری۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد حاضر کے معروف شاعر فہیم شناس کاظمی صاحب کی نظم ایک خواجہ سرا کا نوحہ۔ ہمارے سینئر شاعر نقاد نثر نگار جناب رانا خالد محمود صاحب، وعلیکم السلام سر، الحمدللہ رب العالمین۔ سر بہت شکریہ، ہمارے سینئرز بھی ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں ڈپارٹمنٹلی بھی، اور ہمارے اہل قلم بھی، بہت شکریہ سر، سلامت رہیے۔ اور اسٹوڈیو میں چائے آ گئی ہے میڈم سرور جہاں کا، بہت بہت شکریہ، کیونکہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے موجود ہے، کہیں گیا نہیں ہے، سو پروگرام کے دوران اگر چائے مل جائے تو توانائی بڑھ جاتی ہے۔ سو بہت شکریہ رانا خالد محمود صاحب، تبرک کے ساتھ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیے سر۔ آج فہیم شناس کاظمی صاحب کراچی میں مقیم معروف شاعر کا یوم ولادت ہے، جن کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، ابھی چند اشعار اور پیش کیے جائیں گے۔ اس سے قبل ہمارے عہد کے معروف شاعر و نقاد جناب رانا خالد محمود صاحب، جن کا تخلص قیصر ہے، آپ نے اپنے کلام سے نوازا، بے حد شکریہ سر۔ جناب رانا خالد محمود صاحب کراچی میں مقیم ہمارے عہد کے معروف شاعر و نقاد اپنے کلام میں فرمایا کہ ساز حیات تھام کر وحشت جام سے گزر، ساز حیات تھام کر وحشت جام سے گزر، قیمت زیست خود لگا اور کسی دام سے گزر، اور آغاز جاودانی فانی حیات موت ہے، آغاز جاودانی فانی حیات موت ہے، رکھے بدوش زندگی راہ دوام سے گزر، اور وہ تو کمانے کے لیے بیچے ہے صنف عرشیاں، وہ تو کمانے کے لیے بیچے ہے صنف عرشیاں، گھورو ملائے کو بہشت دیتے امام سے گزر، اور دل ہی جلانے کے لیے تجھ کو قسم ہے ڈیش ڈیش، ہنستے ہوئے بس ایک بار اپنی تو بام سے گزر، اور فاقہ کشوں میں بیٹھ پھر اشک بہا دکھانے کو، نانے جمی کا آسرا دے کر عوام سے گزر، سوچ سمجھ کے ڈیش ڈیش جھکائے سر، اور ڈیش اٹھا کے فخر سے شبنمی شام سے گزر، اور دل سے نکال خوف قیصر کہیں آ نہ جائے زم، کم ہے یہ شاعری مگر شان سے تام سے گزر، ساز حیات تھام کر وحشت ڈیش سے گزر، قیمت زیست خود لگا اور کسی دام سے گزر۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ رانا خالد محمود صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے نقاد اور شاعر ہیں، لیکن پروگرام کے مزاج کو سر آپ نہیں سمجھ سکے، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ ڈیش لگانے کا مقصد یہی ہے کہ یہاں اس قسم کی ادائیگی سے ہم گریز کرتے ہیں، ہمارا اپنا بدن کانپنے لگتا ہے، تھر 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 تھر۔ یہ صرف کتاب کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پروگرام کے ذریعے سامعین کی حد تک یہ ساقیہ اور مے خانہ اور پینا اور پلانا اور جام، یہ ہمارے پروگرام سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا، سو ناراض نہ ہو جائیے گا۔ پروگرام میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے لیکن کر دینی بھی چاہیے، اپنا اپنا مزاج ہے۔ ہم کسی خاتون کی تصویر کو لائک نہیں کرتے جس کے سر پہ دوپٹہ نہ ہو۔ فیس بک پر خواتین کی تصاویر آتی ہیں، جس پہ جو سر برہنہ ہے اس کی تصویر ہم لائک نہیں کرتے ہیں، یہ ہے مزاج ہمارا۔ جس شعر میں
جو اس قسم کی باتیں ہیں پینے پلانے کی اور دوسری تھوڑا سا ہٹ کر، وہ اس سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام فیملی پروگرام ہے. ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری قوم کی نئی نسل تک یہ بات پہنچ رہی ہے کہ یہ سفید داڑھی رکھے ہوئے بندہ شاعری کا پروگرام پیش کر رہا ہے، یہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو معذرت چاہتے ہیں. سو یہ مزاج ہے ہمارا. تو ذکر خیر ہے جناب فہیم شناس کاظمی صاحب کا، جن کا آج یوم ولادت ہے. ایک خواجہ سرا کا نوحہ آپ نے سماعت فرمایا، جو کہ فہیم شناس کاظمی صاحب کے قلم سے پہنچا تیسری جنس کے لیے. اور فہیم شناس کاظمی صاحب ماشاءاللہ ایک اور کلام میں فہیم شناس کاظمی صاحب نے فرمایا کہ شجر سے دھوپ لپٹتی رہے تو پھر کیا ہے، شجر سے دھوپ لپٹتی رہے تو پھر کیا ہے، ہوا سڑک پر بھٹکتی رہے تو پھر کیا ہے. شجر سے دھوپ لپٹتی رہے تو پھر کیا ہے، ہوا سڑک پر بھٹکتی رہے تو پھر کیا ہے. حد وصال سے آگے ہے قرب جسم و جاں، حد وصال سے آگے ہے قرب جسم و جاں. نظر سے الجھتی رہے تو پھر کیا ہے، اور تیرے دیار کے رستوں میں عمر کٹ جائے. تیرے دیار کے رستوں میں عمر کٹ جائے، یہ زندگی جو بھٹکتی رہے تو پھر کیا ہے. اور صداقتوں سے ادھر سب بغاوتوں سے ادھر، صداقتوں سے ادھر سب بغاوتوں سے ادھر، لہو میں آگ دہکتی رہے تو پھر کیا ہے. اور حدود ذات سے اس کائنات سے باہر، حدود ذات سے اس کائنات سے باہر، وہ چاندنی سی دمکتی رہے تو پھر کیا ہے. اور ندی مچلتی رہے زندگی دمکتی رہے، ندی مچلتی رہے زندگی دمکتی رہے، سروں پر دھوپ چمکتی رہے تو پھر کیا ہے. اور وصال یار کی رنگینیاں شناس رہیں، وصال یار کی رنگینیاں شناس رہیں، حیات یوں ہی مہکتی رہے تو پھر کیا ہے. شجر سے دھوپ لپٹتی رہے تو پھر کیا ہے، ہوا سڑک پر بھٹکتی رہے تو پھر کیا ہے. شاعری سچ بولتی ہے. عہد عادر کے معروف شاعر جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، مقیم کراچی پاکستان، یوم ولادت آج 11 مئی 1965 دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کے کلام پیش کیے گئے. اور بہت بہت شکریہ جملہ احباب کا. یہ ہیں جناب فہیم شناس کاظمی صاحب، جن کا آج ماشاءاللہ یوم ولادت ہے. جیتے رہیے فہیم شناس کاظمی صاحب. اور اب بڑھتے ہیں ہمارے ایک اور شاعر، لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں ابوالحسن خاور صاحب. 11:21 ہوئے ہیں. آج ہے 11 مئی. ابوالحسن خاور صاحب ماشاءاللہ نعت گو ہیں اور غزل بھی کہتے ہیں. لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں. تخلص ان کا خاور ہے، لیکن اس سے قبل ایک کلام اور آیا ہے جناب رانا خالد محمود صاحب کی جانب سے. اسے شامل کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. بہت شکریہ سر. رانا خالد محمود صاحب نے تحریر فرمایا کہ پھول دیکھوں کہ میں صبا دیکھوں، پھول دیکھوں کہ میں صبا دیکھوں، میرے مالک بتا میں کیا دیکھوں. پھول دیکھوں کہ میں صبا دیکھوں، میرے مالک بتا میں کیا دیکھوں. اور تجھ کو ہی در جہان رنگ و بو، تجھ کو ہی در جہان رنگ و بو، جلوہ افروز جا بجا دیکھوں. پھول دیکھوں کہ میں صبا دیکھوں، میرے مالک بتا میں کیا دیکھوں.
تجھ کو ہی در جہان رنگ و بو، تجھ کو ہی در جہان رنگ و بو، جلوہ فروز جا بجا دیکھوں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جناب رانا خالد محمود صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر و نقاد، سلامت رہیے سر، بے حد شکریہ۔ اور اب لاہور پنجاب پاکستان، بالا بالا ہم بیٹھے بیٹھے لاہور پہنچ گئے۔ لاہور میں مقیم ہمارے عہد کے ایک اور شاعر ابوالحسن خاور صاحب، جن کا ماشاءاللہ آج ان کا بھی یوم ولادت ہے، اور ان کے کلام پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ان کا نعتیہ کلام پہلے پیش کرتے ہیں۔ ان کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر، یہ ہیں جناب ابوالحسن خاور صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، مقیم لاہور پنجاب پاکستان۔ جیتے رہیے ابوالحسن خاور صاحب۔ آج 11 مئی آپ کا بھی یوم ولادت ہے ہماری جانب سے، اور نادیہ امبر لودھی صاحبہ، قاری فیض رسول صاحب نے بھی مبارکباد پیش کی ہماری پوری ٹیم کی جانب سے۔ قیم شناس کاظمی صاحب، ابوالحسن خاور صاحب اور دیگر جن احباب کا یوم ولادت ہے، سب کے لیے ڈھیروں دلی دعائیں اور مبارکباد قبول فرمائیے۔ جناب ابوالحسن خاور صاحب کا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے۔ بہت شکریہ۔ 11:24 ہو چکے ہیں۔ جناب ابوالحسن خاور صاحب نے اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا، جی آپ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں، بے حد شکریہ، بے حد شکریہ۔ دیکھتے ہیں کہ آپ میں سے کون سے احباب مزید جڑ گئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک تو رانا خالد محمود صاحب ہمارے سینئر شاعر اور نقاد موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ احباب بھی ہیں۔ ادب اور ہم، ماشاءاللہ، ادب اور ہم، آپ کا اسم گرامی نہیں آیا، ادب اور ہم کے نام سے آپ کی آئی ڈی ہے، بے حد شکریہ آپ کا بھی۔ اور اس ادب اور ہم سے بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ ادب اور ہم، اور ایک اسی لفظ کو اگر دوسرے طریقے سے ادا کیا جائے، ادب اور ہم، تو زمانی بات ہو جاتی ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے، کیونکہ اب ادب کے دائرے سے کچھ لوگ باہر بھی لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور وہ شامل ہوتے ہیں ادب کی محفل میں۔ اور ہمارے نوجوان پسر من، نوجوان شاعر دلاور عباس عابدی کو کہنا پڑا، آرٹس کونسل کے پہلے ہی مشاعرے میں دھوم مچا دی تھی ان کی اس غزل نے، جس کا یہ شعر کہ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر۔ پروفیسر سحر انصاری صاحب اس مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے۔ نوجوان نسل کا پہلا مشاعرہ تھا، ہمارے فرزند دلاور عباس عابدی کا پہلا مشاعرہ تھا آرٹس کونسل میں، اور وہ لوٹ لیا تھا بقول لوگوں کے کہ ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، ادب کی محفلوں میں بے ادب لوگوں کا نام اکثر، پکارا کیسے جانا تھا، پکارا کیسے جاتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، نوجوان شاعر پسر من دلاور عباس عابدی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوجوان شاعر سید فرقان حیدر صاحب، ماشاءاللہ آپ مینیجر ہیں لاہور کے ایک ریسٹورنٹ میں، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ سید فرقان حیدر صاحب ماشاءاللہ لائیو اسٹریمنگ پر آپ بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، اور آپ نے فرمایا کہ ابھی اپنی لائیو اسٹریمنگ ختم کی اور آپ کو دیکھا، بہت شکریہ۔ جیتے رہیے، نوجوان شاعر ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور لاہور میں ہیں آپ۔
جیتے رہیے، تبرک سے بھی نواز دیجیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیتے رہیے سید فرقان حیدر صاحب، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ آئیے قبل اس کے کہ 11 مئی آج یوم ولادت ابوالحسن خاور صاحب، یہ تاریخ گزر جائے، اور اس سے پہلے ہم ان کے کلام شامل کرتے ہیں۔ ابوالحسن خاور صاحب نوجوان شاعر ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ احباب ساتھ دے رہے ہیں، ادب اور ہم، بہت شکریہ آپ کا۔ ابوالحسن خاور صاحب کا نعتیہ کلام پیش خدمت ہے، جس میں جناب ابوالحسن خاور صاحب نے تحریر فرمایا کہ موجود و غائبات کے دل میں اتر گئی، ابوالحسن خاور لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہماری ایت کے شاعر 11 مئی آج ہی کی تاریخ دنیا میں تشریف لائے۔ فرمایا کہ موجود و غائبات کے دل میں اتر گئی، موجود و غائبات کے دل میں اتر گئی، وہ ذات شش جہات کے دل میں اتر گئی، موجود و غائبات کے دل میں اتر گئی، وہ ذات شش جہات کے دل میں اتر گئی، حمد خدا حصار ہوئی کائنات پر، حمد خدا حصار ہوئی کائنات پر، اور نعت کائنات کے دل میں اتر گئی، اور اس ذات بے مثال کو ایسا ملا ثبات، اس ذات بے مثال کو ایسا ملا ثبات، ہر ادا ثبات کے دل میں اتر گئی، اور گنبد کی قوس سایہ ہوئی ہست و بود پر، گنبد کی قوس سایہ ہوئی ہست و بود پر، اور سبزگی حیات کے دل میں اتر گئی، ٹھہرے ہوئے شعور پہ احمد لکھا گیا، ٹھہرے ہوئے شعور پہ احمد لکھا گیا، تنویر ممکنات کے دل میں اتر گئی، لوح زماں کا نور ہے وہ 12ویں کی رات، لوح زماں کا نور ہے وہ 12ویں کی رات، جو ہر بزرگ رات کے دل میں اتر گئی، موجود و غائبات کے دل میں اتر گئی، وہ ذات شش جہات کے دل میں اتر گئی، حمد خدا حصار ہوئی کائنات پر، اور نعت کائنات کے دل میں اتر گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ نعتیہ کلام جناب ابوالحسن خاور صاحب 11 مئی آج دنیا میں تشریف لانے والے شاعر، مقیم لاہور پنجاب پاکستان۔ ڈھیروں دلی دعائیں۔ ماشاءاللہ نعت گو ہیں آپ، اور غزل بھی کہہ لیتے ہیں ماشاءاللہ۔ جیتے رہیے ابوالحسن خاور صاحب، ہمارے عہد کے معروف شاعر، مقیم لاہور پنجاب پاکستان، اور اس وقت لاہور سے سید فرقان حیدر صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ ہیں ہمارے لاہور میں مقیم شاعر جن کا آج یوم ولادت ہے، ابوالحسن خاور صاحب، جن کا نعتیہ کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ ایک اور نعتیہ کلام پیش خدمت ہے انہی کا۔ جیتے رہیے ابوالحسن خاور صاحب، سلامت رہیے۔ یہ ہیں ہمارے نوجوان شاعر ابوالحسن خاور صاحب، جن کا ماشاءاللہ آج 11 مئی کو یوم ولادت ہے، جبکہ یہ لاہور میں مقیم ہے، اور فہیم شناس کاظمی صاحب کراچی میں مقیم شاعر، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ ان سے قبل فہیم شناس کاظمی صاحب کے کلام پیش کیے گئے، اور اسی دوران اب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کلکتہ سے، پڑوس سے ہمارے پڑوسی شاعر موجود ہیں، ان کی یہ لائنیں
جو تبرک سے نوازا ہے جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، خوش آمدید سر، بہت شکریہ۔ پڑوسی شاعر کلکتہ سے ہمیشہ کی طرح تبرک کے ساتھ آتے ہیں اور آہستہ آہستہ مزاج پروگرام کا سمجھتے جا رہے ہیں۔ کچھ ہمارے احباب اب تک تھوڑا سا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا وسعت ہے، بس کچھ چیزوں سے، سیاست سے گریز کرتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں۔ ایک تو سیاست نہیں ہونی چاہیے اور کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ کسی بھی ادارے کے خلاف یا کسی بھی مذہب یا فرقے کے خلاف کوئی بات نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شاعری میں جو ادب سے خارج چیزیں ہیں، جو غیر ضروری چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں ہونا چاہیے، اس سے ہم گریز کرتے ہیں۔ بہرحال پیار اور محبت اور عشق تو لازمی ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب فرماتے ہیں کہ زمانے کی ہواؤں نے اسے بھی ایسا بدلا ہے، زمانے کی ہواؤں نے اسے بھی ایسا بدلا ہے، وہ میرا دوست ہے لیکن ضرورت سے ہی ملتا ہے۔ زمانے کی ہواؤں سے، زمانے کی ہواؤں نے اسے بھی ایسا بدلا ہے، زمانے کی ہواؤں نے اسے بھی ایسا بدلا ہے، وہ میرا دوست ہے لیکن ضرورت سے ہی ملتا ہے۔ جہاں سے لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مقدر سے، جہاں سے لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مقدر سے، وہیں سے یہ فروغی راستہ اپنا بناتا ہے۔ زمانے کی ہواؤں نے اسے بھی ایسا بدلا ہے، وہ میرا دوست ہے لیکن ضرورت سے ہی ملتا ہے۔ جہاں سے لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مقدر سے، جہاں سے لوگ تھک کے بیٹھ جاتے ہیں مقدر سے، وہیں سے یہ فروغی راستہ اپنا بناتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، پڑوسی شاعر کلکتہ سے جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر، جیتے رہیے۔ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں اور تبرک کے ساتھ آتے ہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ آپ اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہمارے شعراء اکرام ہیں وہ اپنے تبرک کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ آئیں، ایک دو اشعار کم سے کم ضرور نوازا کیجیے، بہت اچھا لگتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جیتے رہیے۔ ابوالحسن خاور صاحب، آج 11 مئی ان کا یوم ولادت، لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہے، اور لاہور سے ہمارے ایک اور شاعر سید فرقان حیدر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کچھ تبرک سے آپ بھی نواز دیجیے، ایک دو اشعار، ایک شعر یا کچھ اشعار سے نواز سکتے ہیں، بالکل کوئی قدغن نہیں ہے۔ اور یہ لاہور میں مقیم شاعر ہیں جن کے کلام پیش کی جا رہے ہیں، آج ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کا نام ہے ابوالحسن، تخلص ہے خاور، 11 مئی دنیا میں تشریف لائے۔ ان کا عکس جمیل آپ کی بصارتوں کی نظر کیا گیا، ایک بار پھر ان کا عکس جمیل، کیونکہ ہمارے سامعین اکرام کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام بھی ہوتے ہیں۔ یہ جناب ابوالحسن خاور صاحب، ان کا ایک نعتیہ کلام پیش کیا گیا، ایک اور نعتیہ کلام جناب ابوالحسن خاور صاحب 11 مئی دنیا میں تشریف لانے والے شاعر کا ایک اور نعتیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ فرمایا کہ میں یہ نغمات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، میں یہ نغمات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کی نعت نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ نغمات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کی نعت نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، ہے میرے خون میں طیبہ کی کھجوروں کا اثر۔ واہ 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 واہ۔ ہے میرے خون میں طیبہ کی کھجوروں کا اثر، رات کو رات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔
اور میرے اندر سے اٹھا ہے یہ ندامت کا غبار، میرے اندر سے اٹھا ہے یہ ندامت کا غبار، اپنے جذبات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ اور روح کی خاک اڑانی ہے میری، اڑاتی ہے میری بے علمی، روح کی خاک اڑاتی ہے میری بے علمی، دل کے نوحات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ اب تو میں ایک لرزتی ہوئی لو جیسا ہوں، اب تو میں ایک لرزتی ہوئی لو جیسا ہوں، اب بھی حالات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو سہارا نہ لکھوں، تم یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو سہارا نہ لکھوں، میں یہ اسبات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ میں یہ نغمات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کی نعت نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ ہے میرے خون میں طیبہ کی کھجوروں کا اثر، ہے میرے خون میں طیبہ کی کھجوروں کا اثر، رات کو رات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو سہارا نہ لکھوں، تم یہ کہتے ہو کہ میں ان کو سہارا نہ لکھوں، میں یہ اسبات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، میں یہ نغمات نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا، آپ کی نعت نہ لکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ ابو الحسن خاور صاحب، جیتے رہیے۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کراچی پاکستان شاہ فیصل اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ 11:39 ہو چکے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور آپ ہمارا ساتھ دینے والوں میں کون کون سے احباب اس وقت تک ہمارے ساتھ ہیں، آپ کا نام لے کر شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جی ابو الحسن خاور صاحب کے چند اشعار اور پیش کریں گے۔ عہد حاضر کی شاعرہ محترمہ کوکی گل صاحبہ بہت شکریہ۔ عہد حاضر کے شاعر اور نقاد جناب رانا خالد محمود صاحب بہت شکریہ سر۔ اول خان خیالی ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر بہت شکریہ۔ سجیلے افسران سندھ پولیس سینئر انسپکٹر جناب عرفان علی صاحب بہت شکریہ۔ جناب یاسین ڈکو صاحب سب انسپکٹر، کیا انسپکٹر ہو گئے ہمارے علم میں نہیں ہے، بہت شکریہ یاسین ڈکو صاحب۔ سجیلے سندھ پولیس وسیم کھوکر صاحب بہت شکریہ۔ عبدالجبار صاحب بہت شکریہ، اور ساتھ ساتھ ہمارے عہد کے نوجوان شاعر غضنفر غزنی صاحب، ہمارے کرم فرما پڑوس سے بلند شہر سے چاند محمد بھائی، ضلع اکاڑہ سے ہمارے عہد کے شاعر بصیر پور سے احمد یار جمالی صاحب، محترمہ یگانہ نجمی صاحبہ عہد حاضر کی شاعرہ، ہمارے سجیلے سندھ پولیس کے اسسٹنٹ سب انسپکٹر شاہ اقبال صاحب بہت شکریہ۔ پڑوسی شاعر استاد شاعر نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند عظمت باری بھائی بہت شکریہ سر۔ راولپنڈی اسلام آباد سے ہمارے عہد کی شاعرہ بہت اچھی میزبان اہل قلم کالم نگار محترمہ نادیہ امبل لودھی صاحبہ بہت شکریہ۔ عہد حاضر کے معروف شاعر بہت اچھے میزبان عرفان خانی صاحب بہت شکریہ۔ کوئٹہ بلوچستان سے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر سفر ندیم ظاہری انجم صاحب بہت شکریہ۔ ادب اور ہم کے نام سے ایک آئی ڈی ہے، اور ساتھ ساتھ لاہور پنجاب پاکستان سے سید فرقان حیدر صاحب، اور کلکتہ سے جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب بہت بہت شکریہ جملہ احباب کا۔ قاری فیض رسول صاحب کراچی پاکستان سے، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ محمد بلال صاحب اٹک سے، جیتے رہیے۔ عاشق علی رندھاوا صاحب پیرس سے، سیالکوٹ سے تعلق ہے، پیرس میں مقیم ہے، بہت شکریہ۔ چاند محمد بھائی، جیتے رہیے۔ چلیں، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ 11:39
42 جناب ابوالحسن خاور صاحب کے چند کلام اور موسیقی کے سلسلے میں آپ سے گزارش کی گئی تھی، لیکن آپ کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں ہوا۔ کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا۔ جی بہت شکریہ، آپ جملہ ہے آپ کا، بے حد شکریہ۔ ساتھ ساتھ ہمیں ایک اعلان بھی کرنا ہے، اور وقت بھی 11:43 ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، ہم ریڈیو کے آدمی نہیں تھے، قدرت نے ایک کرشمہ دکھا دیا کہ ہمارا سندھ پولیس میں ایک ریڈیو کا قیام عمل میں آیا سن 2013 میں یہاں کراچی میں ایف ایم ریڈیو قائم ہوا۔ سندھ پولیس ریڈیو ایف ایم 88.6 اس کی فریکوینسی ہے، جس میں ہمیں بھی موقع ملا، اور اس کے اسٹیشن ڈائریکٹر پروگرام مینیجر جناب نسیم الدین خان صاحب، جو کہ ریڈیو پاکستان کے ریٹائرڈ سینئر پروڈیوسر رہے، ان کی خدمات سندھ پولیس نے حاصل کی، اور اس طرح کراچی میں سندھ پولیس کا ریڈیو ایف ایم قائم ہوا سن 2013 میں، اور اس میں ناچیز کو بھی موقع ملا۔ انسپیکٹر غنی الرحمان انجم صاحب اور آپ کا خادم انسپیکٹر سرفراز عابدی وہاں پروگرام کرتے رہے۔ سو مختصر یہ کہ نسیم الدین خان صاحب سابق اسٹیشن ڈائریکٹر سندھ پولیس ریڈیو، ان کی ایک کتاب سے ہم مختلف تحریریں، مضامین آپ کی سماعتوں تک پہنچاتے رہے۔ اب ان کی ایک اور کتاب منظر عام پر آئی ہے، میں اور ریڈیو پاکستان لمحہ بلمحہ۔ اس کتاب کی تقریب رونمائی 16 مئی سن 2024، آج ہے 11 مئی، 16 مئی سن 2024، یعنی یہ جو 16 مئی آنے والی ہے، صدارت فرمائیں گے پروفیسر سحر انصاری صاحب، مہمان خصوصی عہد حاضر کے شاعر محمود شام صاحب ہوں گے۔ محمد نسیم الدین خان صاحب کی نصف صدی سے زائد عرصہ خدمات کے سفر کی روداد میں اور ریڈیو پاکستان لمحہ بلمحہ، اس کتاب کی تقریب رونمائی ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں، ادبی کمیٹی فکشن کی جانب سے۔ اس میں زید بخاری صاحب، عزیز حامد مدنی صاحب، رضی اختر شوق صاحب، حمید نسیم صاحب اور قمر جمیل صاحب کو خراج عقیدت، صدارت پروفیسر سحر انصاری صاحب، مہمان خصوصی محمود شام صاحب، 16 مئی سن 2024۔ تقریبی رونمائی ہے جناب نسیم الدین خان صاحب، سینئر پروڈیوسر، سابق سینئر پروڈیوسر ریڈیو پاکستان اور اسٹیشن ڈائریکٹر و پروگرام مینیجر سندھ پولیس ریڈیو ایف ایم 88.6 کی دوسری کتاب میں اور ریڈیو پاکستان لمحہ بلمحہ۔ یہ تھا اعلان جناب نسیم الدین خان صاحب کی دوسری کتاب کی تقریب رونمائی کے سلسلے میں، اور یہیں سے ہمارا اور ریڈیو کا ساتھ بنا۔ جبکہ لڑکپن میں ہم ریڈیو پاکستان کراچی اسٹیشن جایا کرتے تھے، قربان جیلانی صاحب کا ایک پروگرام ہوتا تھا 70761، یہ ٹیلی فون نمبر تھا، اس پر کال کر کے لوگ اپنی فرمائشیں نوٹ کرواتے تھے، اور قربان جیلانی صاحب اس پروگرام کے میزبان تھے، اور اس میں ہم وہاں جایا کرتے تھے ریڈیو پاکستان میں۔ عظیم سرور صاحب موجود ہوتے تھے اس وقت، اور ہمارے انکل افسر زیدی ریکارڈنگ انجینئر تھے، وہی اس پروگرام کی ریکارڈنگ کرتے تھے۔ تو وہاں ہمیں بہت شوق تھا ریڈیو پر، اور اسی طرح ہم پاکستان ٹیلی ویژن وہاں بھی جایا کرتے تھے۔ قاسم جلالی صاحب ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا دیکھو اور سیکھو، چانس ابھی نہیں دوں گا، پہلے دیکھو، یہ شوٹنگ کی بعد میں ہوگی، شوٹنگ سے پہلے یہ ریہرسل ہو رہی ہے۔ سبحانی با یونس صاحب اس وقت موجود تھے، اسلم لاڈر صاحب اور دیگر، نشان حیدر کی شوٹنگ سے پہلے ریہرسل تھی، وہ ہم دیکھ رہے تھے، اور بہت کچھ سیکھا، اور اب تک سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ سو ریڈیو سے بھی کچھ سیکھا، اور اب بھی سیکھ رہے ہیں، اور سیکھتے سیکھتے انسان سیکھتے سیکھتے چلا جاتا ہے، کامل نہیں ہو پاتا۔
سو یہ ہے سلسلے. تو نسیم الدین خان صاحب دست شفقت رکھا اور انسپکٹر غنی الرحمان انجم صاحب ہم سے پہلے وہاں موجود تھے، اور اس سے پہلے وہ 2009 سے پروگرام کرتے آئے. غنی الرحمان انجم صاحب انہوں نے ہمارا تعارف کروایا جناب نسیم الدین خان صاحب سے کہ اس طرح ایک پولیس آفیسر ہمارے اور بھی ہیں، شاعری سے بھی وابستہ ہیں اور ادبی پروگرام کرنے کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور وہ کر لیں گے. تو اس طرح ہمیں موقع ملا اور کچھ تھوڑا بہت بولنا سیکھا، ورنہ ہم بہت کم گو واقع ہوئے ہیں. تو یاد رکھیے گا، اگر آپ آرٹ کونسل آف پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں اور جانا چاہتے ہیں تو 16 مئی نسیم الدین خان صاحب کی کتاب میں اور ریڈیو پاکستان لمحہ بلمحہ کی تقریب رونمائی ہوگی. اس میں اوقات ہمیں نظر نہیں آ رہے، وقت شام کا ہی ہوگا یقیناً 16 مئی 2024. پروگرام میں 11:48 ہو چکے ہیں. جناب ابوالحسن خاور صاحب حاضر کے شاعر لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں. ان کے کلام پیش کی جا رہے ہیں جن کا آج یوم ولادت ہے. اور پھر اس کے بعد 12 مئی کے حوالے سے نوٹ فرما لیجئے گا، بلکہ ہم نے تو اپنے شاعری سچ بولتی ہے کہ پیج پر نوٹ کروا بھی دیا ہے کہ 12 مئی کو برسی ہے جناب سید ضمیر جعفری صاحب کی. 1999 نیو یارک میں وفات پانے والے پاکستانی مزاح گو شاعر جناب سید ضمیر جعفری صاحب 12 مئی. اور 12 مئی کو ہی برسی ہے پروین جاوید صاحبہ کی. 2007 میں پروین جاوید صاحبہ جن کے خاوند بھی ماشاءاللہ بہت اچھے نقاد اور شاعر رہے، جاوید سرور صاحب، انہی کی یہ اہلیہ تھیں پروین جاوید صاحبہ جو 2007 میں دنیا سے رحلت فرما گئیں. 12 مئی ان کی بھی برسی ہے، سید ضمیر جعفری صاحب کی بھی برسی ہے. ساتھ ساتھ 12 مئی کو یعنی اب سے 12 بجے کے بعد عہد حاضر کے معروف سینئر شاعر معمر شاعر اسلام آباد میں مقیم ہیں جلیل عالی صاحب. جناب جلیل عالی صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے 12 مئی کو. اور ساتھ ساتھ میرپور میں RJFM 104 اور عہد حاضر کے معروف شاعر عطاس احمد عطاس صاحب کا یوم ولادت آ رہا ہے. اور اسی طرح محمودہ غازیہ صاحبہ راول پنڈی پنجاب پاکستان، ان کا بھی 12 مئی کو یوم ولادت ہے. یہ ہے 12 مئی کے حوالے سے کچھ اسماء گرامی. یاد رفتگاں میں سید ضمیر جعفری صاحب اور پروین جاوید صاحبہ اور عہد حاضر کے شعراء کرام جن کا یوم ولادت ہے 12 مئی کو جلیل عالی صاحب، محمودہ غازیہ صاحبہ اور عطاس احمد عطاس صاحب. 11 مئی کے حوالے سے آج کے پروگرام کے آخری شاعر جو ہیں وہ ہیں ابوالحسن خاور صاحب جن کے نعتیہ کلام کے ساتھ ساتھ اور کلام پیش خدمت ہیں. جناب ابوالحسن خاور صاحب 11 مئی دنیا میں تشریف لائے، لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہے. یہ ڈھیروں دلی دعائیں آپ احباب کے لیے بھی، ڈھیروں دلی دعائیں. سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑے بھائی آ گئے ایک اور، محمد عاشقین خان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے عاشقین خان بھائی. ابوالحسن خاور صاحب کے نعتیہ کلام کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی غزل میں فرمایا، ابوالحسن خاور صاحب نے جن کا آج یوم ولادت ہے، کہ اپنے ہاتھوں پر مجھے یوں نہ سدھایا ہوتا، اپنے ہاتھوں پر مجھے یوں نہ سدھایا ہوتا، میں پرندہ تھا مجھے اڑنا سکھایا ہوتا، جس نے چاہا بہت آرام سے پھل نوچ لیے، جس نے چاہا بہت آرام سے پھل نوچ لیے، شاخ نے خود کو نہ اتنا بھی جھکایا ہوتا، آئینہ مجھ کو دکھاتا رہا چہرے کے عیوب، آئینہ مجھ کو دکھاتا رہا چہرے کے عیوب، اس نے ایک بار تو کردار دکھایا ہوتا، اب بھی کام آتا ہے ایک پیڑ بھلے وقتوں کا، اب بھی کام آتا ہے ایک پیڑ بھلے وقتوں کا، میں نے اس وقت
اگر باغ لگایا ہوتا، اور کیا کیا عشق میں مجنوں نے مجھے حیرت ہے، کیا کیا عشق میں مجنوں نے مجھے حیرت ہے، کم سے کم دشت تو گلزار بنایا ہوتا۔ اپنے ہاتھوں پر مجھے یوں نہ سدھایا ہوتا، میں پرندہ تھا مجھے اڑنا سکھایا ہوتا، اور جس نے چاہا بہت آرام سے پھل نوچ لیا، جس نے چاہا بہت آرام سے پھل نوچ لیا، شاخ نے خود کو نہ اتنا بھی جھکایا ہوتا۔ آئینہ مجھ کو دکھاتا رہا چہرے کے عیوب، آئینہ مجھ کو دکھاتا رہا چہرے کے عیوب، اس نے ایک بار تو کردار دکھایا ہوتا۔ اب بھی کام آتا ہے ایک پیڑ بھلے وقتوں کا، اب بھی کام آتا ہے ایک پیڑ بھلے وقتوں کا، میں نے اس وقت اگر باغ لگایا ہوتا۔ کیا کیا عشق میں مجنوں نے مجھے حیرت ہے، کیا کیا عشق میں مجنوں نے مجھے حیرت ہے، کم سے کم دشت تو گلزار بنایا ہوتا۔ اپنے ہاتھوں پر مجھے یوں نہ سدھایا ہوتا، میں پرندہ تھا مجھے اڑنا سکھایا ہوتا۔ جس نے چاہا بہت آرام سے پھل نوچ لیے، شاخ نے خود کو نہ اتنا بھی جھکایا ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے دیادر کے نوجوان شاعر جناب ابوالحسن خاور صاحب، مقیم لاہور پنجاب پاکستان، 11 مئی دنیا میں تشریف لائے۔ ماشاءاللہ سلامت رہیے اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ عاشقین خان بھائی بہت شکریہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، جیتے رہیے سلامت رہیے سر۔ اچھا، ابوالحسن خاور صاحب کا ایک کلام اور ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہے منقبت۔ منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ماشاءاللہ ابوالحسن خاور صاحب جیتے رہیے۔ جناب ابوالحسن خاور صاحب نے منقبت میں فرمایا کہ آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوہر ہونے تک، آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک۔ آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک، اور اس کے معصوم تبسم پر بلاغت قربان، اس کے معصوم تبسم پر بلاغت قربان، سو رہا ہے کوئی گھٹی کے اثر ہونے تک، اور ایسی کوپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی، ایسی کوپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی، باغباں جس پر نظر رکھے شجر ہونے تک، جس کو تعلیم کریں سینہ نشرح والے، جس کو تعلیم کریں سینہ نشرح والے، اس کو کیا دیر لگے علم کا در ہونے تک۔ اور ایک شب بستر انور پر علی سوئے تھے، ایک شب بستر انور پر علی سوئے تھے، راز کیا کیا نہ کھلے ہوں گے سحر ہونے تک۔ اور وقت نے دیکھے ہیں سرکار کے شانوں پر علی، وقت نے دیکھے ہیں سرکار کے شانوں پر علی، رفتیں پاؤں پڑیں زیر و زبر ہونے تک، اور ان کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور، ان کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور، اس تخیل میں اترتے ہیں ہنر ہونے تک۔ آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک، اور اس کے معصوم تبسم پر بلاغت قربان، سو رہا ہے کوئی گھٹی کے اثر ہونے تک،
اور ایسی ایسی کونپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی، ایسی کونپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی، باغباں جس پر نظر رکھے شجر ہونے تک، اور جس کو تعلیم کریں سینہ نشرح والے، جس کو تعلیم کریں سینہ نشرح والے، اس کو کیا دیر لگے علم کا در ہونے تک۔ اور ایک شب بستر انور پر علی سوئے تھے، ایک شب بستر انور پر علی سوئے تھے، راز کیا کیا نہ کھلے ہوں گے سحر ہونے تک۔ اور وقت نے دیکھے ہیں سرکار کے شانوں پر علی، وقت نے دیکھے ہیں سرکار کے شانوں پر علی، رفتیں پاؤں پڑیں زیر و زبر ہونے تک، اور ان کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور، ان کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور، اس تخیل میں اترتے ہیں ہنر ہونے تک، آنکھ کھولی نہیں حیدر نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جناب ابو الحسن خاور صاحب کی منقبت بحضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ جیتے رہیے ابو الحسن خاور صاحب، جیتے رہیے۔ 11 مئی یوم ولادت آپ کا، اور 11:58 پروگرام شاعری سچ بولتی ہے۔ آج یاد رفتہ میں اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی گئی، ساتھ ساتھ چوتھی برسی اطہر شاہ خان جیدی صاحب کی، ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے گئے۔ جناب فہیم شناس کاظمی صاحب کا یوم ولادت، کراچی میں مقیم شاعر، ان کے کچھ کلام پیش کیے گئے، اور اب ابو الحسن خاور صاحب کے کلام جو کہ لاہور پنجاب پاکستان میں مقیم ہیں، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے، ان کے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی گئی، اور 11:59 ہو چکے ہیں، اور 12 مئی کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیا جا چکا ہے کہ ضمیر جعفری صاحب، پروین جاوید صاحبہ کی برسی ہے 12 مئی کو، اور جلیل علی صاحب، محمودہ غازیہ صاحبہ اور عطاس احمد عطاس صاحب کا یوم ولادت ہے 12 مئی کو۔ ملتے ہیں 12 مئی کے پروگرام میں۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، جو نام ہمارے سامنے آئے ان کا تمام کا شکریہ ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر آپ کا نام رہ گیا ہے تو آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ جملہ احباب کا، سلامت رہیے۔ اور ٹھیک 12 بج چکے ہیں ماشاءاللہ، 12 مئی میں داخل ہو چکے ہیں ہم، اور 12 مئی کا ایک پروگرام الگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ایک وقفے کے بعد۔ ڈاکٹر تاج خان صاحب، بہت شکریہ۔ عید حاضر کے شاعر ڈاکٹر تاج خان صاحب، ڈیرہ منانا، بہت شکریہ سر۔ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ، اور جناب ابو الحسن خاور صاحب کا کلام پسند آیا، محمد عاشقین خان بھائی کو بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد 12 مئی کے پروگرام میں۔ جناب عید رفتہ کے شاعر سید ضمیر جعفری صاحب کی برسی ہے 12 مئی 1999 نیو یارک میں وفات پانے والے پاکستانی مزاح گو شاعر، اور پروین جاوید صاحبہ 2007 میں 12 مئی کو وفات پائی۔ ان دو شعراء اکرام کو یاد رفتگاہ میں پہلے یاد کریں گے 12 مئی کے پروگرام میں، اور جلیل علی صاحب کا یوم ولادت ہے، محمودہ غازیہ صاحبہ کا یوم ولادت ہے، اور عطاس احمد عطاس صاحب RJ اور شاعر، ان کا یوم ولادت ہے۔ ان کے کلام کے ساتھ پھر ایک بار پھر حاضری ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد پھر ملتے ہیں ایک اور پروگرام میں، شاعری سچ بولتی ہے۔ بے حد شکریہ۔ سگنل کا احترام کیجیے، قوانین کا احترام کیجیے، بالخصوص جب سرخ بتی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سگنل۔ سبز بتی آپ گزر جائیے، سرخ بتی ہو تو ٹھہر جائیے۔ سگنل کا احترام کریں، کچھ منٹ کا انتظار ہمیشہ کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ میں ہوں تنویر ہزارہ۔ ٹریفک قوانین پہ عمل کرتے رہیے۔ بچے
بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں؟ کیا کچھ منگوانا؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔